بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں جناب ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. ہم نے آپ کے ساتھ بڑی چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ آخر کے 2-3 لیکچرز میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے میپل. تو آج کا لیکچر جو ہے جناب ہم فوکس کر رہے ہیں این انٹروڈکشن ٹو میپل پہ، جس کا یہ ایک روٹین ہے، یہ ایک پیکج ہے، یہ ایک پروگرام ہے جو کہ بڑا اچھا لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم میتھمیٹکس کے بہت سارے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. تو آج اس کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو. اس میں کافی ساری ٹرانسپیرنسیز ہیں، کافی ساری سلائیڈز ہیں، آپ دیکھتے رہیے. بالکل آنکھ اگر ہٹائیں گے تو ایک سلائیڈ چینج ہو جائے گی. تقریباً کچھ 50 سے 60 کے قریب سلائیڈز اس کے اندر موجود ہیں جو مختلف کمانڈس، مختلف سنٹیکس، مختلف طریقہ کار آپ کو بتائے گی. کچھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، کچھ ڈاکٹر صاحب ڈسکس کریں گے، اور یہ بیسیکلی ایک ریویژن ہے میپل کا، ٹھیک ہے، جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے. ہم نے بہت زیادہ ذکر کیا اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بھی اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. اور 45 لیکچر جو ہوگا جیسے ہم نے بتایا تھا وہ سمنگ اپ ہوگا، یعنی کہ جس میں ہم کلوزنگ کریں گے، جو کچھ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب دیکھیے ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ میپل کے بارے میں یہ ہم نے بتایا کہ از اے کمپریہنسو کمپیوٹر سسٹم فار ایڈوانس میتھمیٹکس. تو آپ نے جو بھی میتھمیٹکس پڑھا ہے ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ بڑی سہل طریقے سے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ ایک ایڈوانس میتھمیٹکس ہے. جو سمپل میتھمیٹکس ہے، الجبرا، ٹریگنومیٹری، جیومیٹری تو سمپل ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نومیریکل انالیسس ایڈوانس میتھمیٹکس میں آتی ہے. تو میپل از یوز فار سالونگ سسٹم آف ایکویشنز، سسٹم آف لینئر ایکویشنز، اور اسی طرح سے ڈفرینشیل ایکویشن، انٹیگریشن اور ڈفرینسیشن کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اٹ انکلوڈس فیسلٹیز فار انٹریکٹیو الجبرا، کیلکولس، ڈسکریٹ میتھمیٹکس، گرافک، نومیریکل کمپیوٹیشن. تو نومیریکل کمپیوٹیشن کی ہم بات چیت کر رہے تھے، یہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ اٹ پرووائڈس اے یونیک انوائرمنٹ فار ریپڈ ڈیولپمنٹ آف میتھمیٹیکل پروگرامس یوزنگ اٹس واسٹ لائبریری آف بلٹ ان فنکشن اینڈ آپریشنس. تو یہ چیز ہے، اس کی اچھی خاصی لائبریری موجود ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. اس کے اندر فنکشنز بھی موجود ہیں، اس میں مختلف کمانڈس بھی موجود ہیں. اس کے اندر جو پوری ایک لائبریری ہے وہ استعمال کر کے ہم سالو کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے سائن کا فنکشن ہے، اس کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے ایکسپوننشیل فنکشنز ہیں، وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. یہی چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس کی کافی بڑی لائبریری ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اب اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سنٹیکس کے بارے میں، جیسے انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سنٹیکس کیا ہے، کس طریقے سے اس کا مزاج کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ڈاکٹر صاحب آپ کو اوور ٹو یو، آپ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ میپل ایک کمپریہنسو قسم کی انوائرمنٹ ہے، اور اس انوائرمنٹ میں اٹ پرووائڈس یو دی کیپیبلٹی آف کمپیوٹنگ آل میتھمیٹیکل اسائنمنٹس مور اور لیس کوائٹ ایفیشینٹلی. اور بہت ساری آبویسلی اپروکسیمیشنز ہوتی ہیں، لیکن دونوں طرح کی اس میں فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اٹ کین ایویلویٹ دی فنکشنز ایز اٹ از انالیٹیکلی بھی، اور اگر انالیٹیکلی وہ نہ کر سکے تو پھر یہ اس کو نومیریکلی کمپیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیونکہ یہ کمپلیٹ انوائرمنٹ ہے، اس کی اپنی ایک لینگویج ہے، یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے، تو اس لینگویج کی سنٹیکس کو اور کمانڈس کو سمجھنا ضروری ہے. unless we give that command in the same way as the computer kernel or compiler understands، وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا اور اس لیے ایرر میسج دے گا. تو اٹ از نیسسری کہ کمانڈس کو رائٹ فرام دا بگننگ آپ دیکھ لیں اور ان کو سمجھ لیں، اور جس وقت اپلائی کرنا ہو تو اسی طرح کریں. اٹ پرووائڈز یو لاٹ آف کانفیڈینس، لاٹ آف فیسیلیٹیشن، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات مجھے جب کمپلیکس قسم کی لیٹ سے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کرنی پڑتی ہے 5x5 میٹریسز کی، تو مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ اتنی زیادہ اس کے انورس نکالنا، اتنے زیادہ کمپیوٹیشنز انوالو ہیں. یا اسی طرح انٹیگرل کا جس طرح سے پرابلم ہوتا ہے کہ آر کے 4 میتھڈ سے اگر ہم نے پرابلم کرنا ہے تو اس میں ہر سیٹ میں 25 کمپیوٹیشن چاہیے. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں. ان دیٹ کیس واٹ آئی ڈو کہ اسی کوشچن میں کو آئی سبسٹیچیوٹ ان دی میپل، اور میپل جو آنسر دیتا ہے اس سے جب میں کمپیئر کر لیتا ہوں تو دیٹ گیوز می دی کانفیڈینس کہ جو میرا آنسر ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اینڈ یو کین آلسو یوز دا سیم میتھڈ. So not only that you will learn the technology that is involved,
but also that will give you the confidence that whatever you have computed is correct. لیکن اگین ان ساری چیزوں کے لیے کوشچن کی نوعیت پر ڈپینڈ کرتے ہوئے اس پرٹیکولر کوشچن کے لیے پرٹیکولر سنٹیکس کو یوز کرنا ضروری ہے. اور سنٹیکس سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ یہاں پر جس طرح سے میپل کا جو کمپائلر ہے وہ اس لینگویج کو کمانڈس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, لائنوں کو کمپلیٹ کرتا ہے, انسٹرکشنز کو سمجھتا ہے, اس طرح سے آپ نے وہ انسٹرکشنز دینی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں, تھوڑی سی آپ کو بتاتے ہیں. دس کین ناٹ بی کمپریہنسو, اٹ از ناٹ پاسبل, لیکن ایسے ایک بتانے کی کوشش کرتے ہیں فرام دا بگننگ, فرام دا اسکریچ. لیکن اس کے ہیلپ سائٹ پہ تمام گلاسریز, تمام ہیلپ ملی ہوئی ہے, ساتھ بک بھی ہوتی ہے. لیکن ان اینی کیس آج کل جو سافٹ ویئر آ رہا ہے اس میں ہیلپ میں کافی ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں. ان کے کئی ورژنز ہیں. آج کل لیٹسٹ جو ہے وہ 10 ہے, لیکن the other versions are also compatible. Sometime there are slight variations, وہ variations آپ دیکھ سکتے ہیں. So let's go over them. For example, اگر symbol semi colon دیا ہوا ہے تو semi colon سے آگے اس slide میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ what does it mean? Description دی ہوئی ہے. It implies that the line has ended, or it tells Maple to execute whatever the instruction has been given. تو اس کیس میں اگر ایک لینگویج ہے, ایگزامپل بھی دی ہے, اگر ہم نے صرف ہیلو لکھا ہے تو ہیلو کوئی میتھمیٹیکل کمانڈ یا میتھمیٹیکل پرابلم نہیں ہے, تو وہ اس کو ایز اٹ از ریپروڈیوس کر دیتا ہے. وین وی کمپلیٹ اٹ, وین وی ایکسیکیوٹ اٹ, یعنی انٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ہمارے پاس ہیلو ہی ریپروڈیوس ہو جاتا ہے. اف وی رائٹ کولن, then that means it is end of line, and it tells Maple to process the line but hide the output. So in that case it is still computes or process the command that has been given, لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ اپنے پاس اسے ہولڈ کرتا ہے, ڈسپلے نہیں کرتا, but it's there in its memory. Next is colon and then equal to. یہ ایک طریقہ ہے اگر آپ نے کسی ویریبل کو اسائن کرنا ہے, کوئی ویلیو دینی ہے, کوئی ایکسپریشن کو آپ نے لکھنا ہے, تو بعض اوقات بڑی لمبی لمبی ایکسپریشنز ہوتی ہیں. یہاں پر ایگزامپل بہت چھوٹی دی ہوئی ہے, بٹ دس کین گو ٹو ویری لینتھی ایکسپریشن آلسو, اینڈ یو کین اسائن اٹ جسٹ 1 لیٹر, 1 نمبر, جو بھی آپ چاہیں. سو ایگزامپل ہیئر از دیٹ اے فیز 3, تو اے کو معلوم کریں تو آپ دیکھیے کہ وین اے از 3 اٹ ہیز شون اے ٹو بی 3, and that means let a be equal to 3. Then in the next line the command is a کے بعد جب سیمی کولن دیا تو that means we are asking Maple کہ وہ ہمیں a کو کیلکولیٹ کر کے بتائے کہ کیا ہے, کیونکہ a کو ہم نے ویلیو 3 اسائن کی ہوئی ہے. it has given you the result, it has reproduced the value 3. اسی طرح جو سمپل میتھمیٹیکل الجبرائک فنکشنز ہیں, بیسک 4, پلس, مائنس, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن, ان کے لیے پھر ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. پلس کے لیے آپ نے پلس لکھنا ہے اور اس کے بعد جب اسے ایکسیکیوٹ کرنے کو کہنا ہے, اٹ گیوز یو دی آنسر. سملرلی فار سبٹریکشن. ملٹیپلیکیشن کے لیے بہت سارے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ بیچ میں کوئی اسپیشل الفابیٹ یا سمبل یوز نہیں کرتے, لیکن میپل ایسٹرک کا سائن یوز کرتا ہے, and it understands metric, it interprets asterisk sign as sign of multiplication. اور اگر آپ وہ ملٹیپلیکیشن کا سائن نہیں ڈالیں گے تو وہ جو بھی نمبر ٹوٹل ہوگا اس کو ایک نمبر گنے گا. اور سملرلی سلیش کو وہ ڈویژن گنتا ہے. اس کی مختلف ایگزامپلز آپ کو دی ہوئی ہیں. 3 times 412, اس کا جو ملٹی پروڈکٹ ہے وہ آنسر آ گیا ہے. 1236 کو 3 سے ڈیوائڈ کیا تو 412 آ گیا ہے. یہ اوپر سے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن. سو دس از دا تھنگز دیٹ ہیو بین شون. سملرلی دا پاورز, دا اسکوائر روٹس, دا ادر تھنگز دیٹ ہیو بین گیون. ہیٹ سے مراد ہے پاور کی. سو اف یو یوز دا الفابیٹ ہیٹ, اٹ ول ٹیک اٹ ایز پاور. تو ایگزامپل میں دیا ہوا ہے 2 had 3, that means 2 to the power 3, that is 2 cube, and 2 cube is reproduced as 8 جب ہم کمپیوٹر کو کمانڈ ایکسیکیوٹ کرنے کو کہتے ہیں. اور اسی طرح کی دوسری ایگزامپلز ہیں. پھر اس کے بعد اس کی اپنی لائبریری ہے. لائبریری میں روٹینز بنے ہوئے ہیں,
ان روٹینز میں پھر اگین کمانڈز بنی ہیں. ان کمانڈز کی ایک بڑی لائبریری ہے, واسٹ لائبریری ہے. یہاں پر ہم نے سمپل قسم کے سیمپلز لیے ہیں جس میں ون آف دی ویری کامن ون از ایویلویٹنگ اے فنکشن. تو ایویلویشن آف اے فنکشن کے لیے ویل EVAL فار دا فنکشن لیا ہوا ہے, وہ اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتا ہے. جیسے یہاں پر مثال کے طور پر وی ہیو آسکڈ دا کمپیوٹر ٹو ایویلویٹ 7/3 سیمی کولن دے کے ہم نے دیٹ مینس اس کو کمانڈ ایکسیکیوٹ کرنے کو کہا ہے. As you can see, this is a series 2.333 and this will continue. This continues. So similarly, the other examples that are there, 7.0 divided by 3 will still give you the same number. I is used for imaginary. آپ کو معلوم ہے کہ we have real numbers, we have complex numbers. Complex numbers میں imaginary کے لیے iota ہم لکھنے میں use کرتے ہیں which is equal to square root minus 1. لیکن یہاں پر for maple we will use I and it will read that as imaginary unit. Similarly, another very common symbol that we use every time, every now and then is pi, that is 22/7. اور پائی کے لیے اگر ہم صرف کیپیٹل پائی, کیپیٹل P and small alphabet I لکھیں تو that pi will be treated as, it will read it as pi and it will have its value. تو وہ ویلیو یہاں پر ایکسپریس کی گئی ہے. میں اس کے اوپر زیادہ پھر ٹائم نہیں لیتا کیونکہ اور بہت ساری باتیں کرنی. اس کے ساتھ ہی دین وی ہیو یہ پرسنٹیج کا سائن دیا ہوا ہے. پرسنٹیج کا سائن ایکچولی انسٹرکٹس دی کمپیوٹر ٹو لک فار دی لاسٹ کمپیوٹیشنز دیٹ اٹ ہیز ڈن. تو وہ اس کو ڈھونڈتا ہے, اور اگر اس کو ریپیٹ کیا جائے تو یہ اس سے بھی پریویس والی کمپیوٹیشن کو ڈھونڈتا ہے. اٹ لک فار دیٹ. سو اس کے بعد similarly there are some tips I have been given to you, جس میں مثال کے طور پہ one of them is کہ Maple is an environment, is a language that differentiates between small alphabet and capital alphabet. ان دونوں میں فرق ہے. تو آپ کو یہ 3 ایگزامپل دی ہوئی ہیں. small f, small 0, capital F, small 0, capital F, capital 0. Obviously, they are 3 different things and computer interprets it in that way. Similarly, x asterisk y is x times y, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا, اور x y without any symbol in between will be treated as just one variable. So اسی طرح سے چیزیں ہیں. ایکسپونینشیل کے لیے اگر آپ e to the power 1 لکھنا ہو تو آپ ایکسپونینشیل یعنی exp within bracket 1 یوز کریں گے تو it will give you the value of e. So similarly, using the percentage operator, that can give sometimes a confusing result also. It always returns the last output from the kernel, which may have nothing to do with where the cursor is. تو اگر آپ کا کرسر کسی اور جگہ پر ہو تو یاد رکھیے کہ سم ٹائم مطلب whenever you use the expression of this percentage symbol, it will give you the last computation جو کہ آپ نے میپل نے کی. تو آپ کہیں پر بھی ہوں, کرسر کہیں پر بھی ہو, یہ اس کو تھوڑا سا ٹرکی ہے, یہ یاد رکھنا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو گیو یو دا لاسٹ کمپیوٹیشن دیٹ از دیئر. اسپیسز آر آپشنل, لیکن میتھمیٹکس میں ہم بہت زیادہ گریک الفابیٹس یوز کرتے ہیں, الفا, بیٹا, گیما, ڈیلٹا, سگما. تو میپل کے لیے اگر ہم نے ان سمبلس کو شو کرنا ہو یا ہم لکھنا چاہتے ہوں تو اگر ہم اس ورڈ کو ان انگلش لکھ دیں گے, جیسے الفا کے لیے ALPHA الفا لکھ دیں گے, تو اس کو جب وہ ایکسیکیوٹ کرے گا تو وہ خود بخود اسے الفا کے سمبل کے ساتھ ریپرزینٹ کرے گا. سملرلی فار گیما, similarly for all the other functions. We can go on in the same way for all other alphabets that are Greek and that we used in our mathematical computations. تو اس کے بعد پھر اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو دیکھیے, then it refers to the other built-in capabilities of Maple. Maple can handle arbitrary precision floating point numbers. In other words, Maple can store as many digits for a number as you like, up to the physical limits of our computer's memory. تو computers memory کی جو limitation ہے اس تک ہم decimal points
تک اس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی پروگرام, اور انفیکٹ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں اینڈ میپل کین ایکسیکیوٹ دیٹ. تو یہ ہماری ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مینی ڈیسیمل پوائنٹس وی وانٹ. اس کی ایگزامپلس یہاں دی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے اسکوائر روٹ آف 2 معلوم کرنا ہے اور ایک سمپل انسٹرکشن دے دیں تو وی ول گیٹ دی کمپیوٹر ول ریٹرن اس دی آنسر in the Maple program as 1.4142135562. یہ تقریباً 9-10 اس طرح سے ڈیجٹس آ گئے, ڈیسیمل پوائنٹس آ گئے. لیکن اگر ہم اس کو, جو کہ اس کے ڈیفالٹ ویلیو ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈیجٹس کو اسائن کریں کہ یہ 20 آئیں, تو جب 20 کریں گے تو پھر اسی کمانڈ کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو اسکوائر روٹ آف 2 ول بی ریٹرنڈ ایز 1.4142 and there is a lengthy expression, تو 20 ڈیجٹس کے ساتھ ہے. سو اس طرح یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. بعض اوقات scientists have interest to compute the irrational numbers like pi کی ویلیو معلوم کرنی ہے یا اور دوسرے نمبرس, and they need it, they are important, جو کہ ہم آپ کو کسی اسٹیج پہ شروع رائٹ ان دا بگننگ ہم نے شاید بتایا بھی تھا کہ it is very important کہ آپ کتنی ایکوریسی چاہتے ہیں, اور سم ٹائمس وی نیڈ ٹو گو اپ ٹو 24 ڈیجٹ 36 ڈیجٹس. اس حساب سے پھر آپ نے اس کو انسٹرکشن دے دی ہے. وی گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. تو نیکسٹ سلائڈ میں آئی ریڈ اٹ فار یو. میپل سیٹس ڈیجٹس ٹو بی 10 بائی ڈیفالٹ. یو کین آلسو ٹیمپرریلی گیٹ پریسیجن ریزلٹس بائی کالنگ ایویلویشن فنکشن ود اے سیکنڈ آرگومنٹ. تو ایویلویشن آف اسکوائر روٹ 2, اور اس میں سیکنڈ آرگومنٹ کامن ڈال کے ہم نے 15 دے دیا. دیٹ مینس وی آر آسکنگ میپل ٹو ایکسیکیوٹ اسکوائر روٹ آف 2 اپ ٹو 15 ڈیسیمل پوائنٹس اینڈ دیٹ ول بی گیون. لارجر انٹیجرس کین بی ڈن ان دا سیم وے. تو اس طرح سے یہ ڈیجٹس کے بارے میں تھا. جو بیسک کمانڈز ہم بار بار یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا. تو اب اس کے بعد سمبولک کمپیوٹیشن آ جاتی ہے. سمبولک کمپیوٹیشنز میں سائن کوسائن اینڈ ادر فنکشنز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں اور آپ اسٹوڈنٹ بریف کریں انہیں کہ کس طرح سے اس کو یوز کریں. تھینک یو ویری مچ. اب ایسا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب ہم بات چیت کرتے ہیں سمبولک کمپیوٹیشن کے اوپر, کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں, یعنی کہ جو الجبرا ہے, جو ہمارے پاس اس کے اندر چیزیں, اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی پاور کو کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا, بتایا کہ یہ بڑا پاورفل پیکج ہے اور کس طریقے سے سارے میتھمیٹیکل فنکشن کو ہینڈل کر سکتا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے ہم تو ایک لیکچر میں آپ کو جلدی سے بتا رہے ہیں, یہ ایک لیکچر کافی نہیں ہے. اس کی کچھ کتابیں موجود ہیں اور نیٹ پہ بھی کافی مٹیریل موجود ہے, اس کو ذرا سا پڑھ لیں. جتنے آپ کو ان کمانڈس پہ مہارت ہوگی اتنی ہی جلدی آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گاڑی چلانا جب سیکھتے ہیں, یعنی کار چلانا جب سیکھتے ہیں, تو کچھ کتاب پڑھتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ کہاں گیئر ہے, کہاں پر اس کا ایکسیلیٹر ہے, کہاں پر کلچ ہے, اور بریکس کس جگہ پر ہیں, لائٹس کس طرح. اسی طرح سے اس کی بھی کچھ کمانڈس ہیں, وہ ساری یاد تو نہیں ہوتی, لیکن کافی حد تک آدمی کو پریکٹس ہونی چاہیے, ورنہ پھر ہر تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو کتاب کنسلٹ کرنی پڑے گی. اب جیسے مثال کے طور سے یہ لکھا ہے کہ ایکس پلس وائی ہول اسکوائر کیسے کرنا ہے, تو آپ نے لکھنا ہوگا ایکس پلس وائی ہیڈ ٹو, کریں گے آپ کے پاس فوراً آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ایکس وائی پلس وائی اسکوائر, تو ایکس ایکسٹرک وائی پلس وائی ہیڈ ٹو آپ لکھیں گے, فوراً آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس امیڈیٹلی آنسر آ جائے گا. تھرڈ میں اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے, پی پھر کولن از اکول ٹو کے ڈیوائڈ بائی ایکس پلس وائی. تو کیا چیز ہے, پی از اکول ٹو ایکس وائی پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی ایکس پلس وائی. یہ کیا چیز ہے, یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے, ایک آپ کے پاس طریقہ کار ہے, اس کو اس طریقے سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے کمنٹس میں لکھا ہے ٹرانسپیرنسی میں, یو کین ناؤ یوز کے ٹو ریفر ٹو دی ایکسپریشن میپل امیڈیٹلی سبسٹیچیوٹ دی ویلیو آف کے. یعنی کہ یہ آپ اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جس وقت بھی کرنا چاہیں. نیکسٹ پھر یہ آپ کے پاس ایک نئی ہے, کے کولن از اکول ٹو کے ود ان بریکٹ. اس میں لکھا ہے یو کین اسائن اے ویریبل وائی اسائننگ اٹ ٹو اٹس اون نیم ان سنگل کوٹس. یہ طریقہ کار ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سمپلیفائی پی ہے, آپ سمپلیفائی کر سکتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد کیا چیز ہے آپ کے پاس, پی آپ نے پھر لکھا دیٹ از اکول ٹو ایکس اسکوائر مائنس 8x پلس 15. اس کو آپ کیسے لکھیں گے, ایکس ہیڈ ٹو مائنس 8 ایسٹرک ایکس پلس 15. آئی ریڈ اٹ اگین, ایکس ہیڈ ٹو مائنس 8 ایسٹرک ایکس پلس 15. ٹھیک ہے.
پھر اسی طریقے سے ایک دوسری کمانڈ ہے سالو p از اکول ٹو 3x، یعنی کہ آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. کس طریقے سے سالو کرنا ہے وہ ایک طریقہ کار موجود ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کمنٹس میں ہم نے لکھا ہے کہ نوٹ دا یوز آف دا سائن ہیئر اٹ از یوزڈ ان اے میتھمیٹیکل سینس. Maple will try different values of x until it finds all of them. That makes the mathematical statement x square minus 8x plus 15 is equal to 3. یہ جناب یعنی کہ p کو آپ نے ڈیفائن کر لیا ہے اور اس وقت تک کرتے جائیں جب تک کہ یہ 3 آ جائے گا، یعنی سارے روٹ سارے سولوشن معلوم کر سکتے ہیں امیڈیٹلی. پھر اسی طریقے سے ڈفرنس DIFF کمانڈ ہے جس کو ہم DPDX لکھتے ہیں. یہ کمانڈ بھی آپ کے پاس ایک اس کے اندر موجود ہے. اس کا بھی کوئی میننگ ہے، اس کا بھی کوئی ایکسپریشن ہے جو ہم نے آپ کے لیے دیے ہوئے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ان پٹ PX ہے، وہ بھی دیا ہوا ہے، اس کو بھی استعمال کر کے آپ ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا لکھا ہے؟ دی INT کمانڈ انٹیگریٹس این ایکسپریشن. نوٹ دیٹ دی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن از لیفٹ آف. یعنی اب یہ کیا میں نے بتایا کہ INT ود ان بریکٹ PX کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ انٹیگرل کو. بالکل ٹھیک، صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے، آگے چلیں یا رکیں یہاں پہ؟ یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت انہیں صحیح کہا. بس تھوڑا سا میں ان کی توجہ پھر دوبارہ سے اس کے اوپر دلاتا ہوں کہ ان چیزوں کو یوز کرنے کے لیے یہ وہی مینیپولیشنز ہیں جو جیسے شروع میں ہم نے بیسک سنٹیکسز آپ کو بتائیں، ان سنٹیکس کو ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے آگے کر کے اس کو آگے لے کے چل رہے تھے، یعنی اس کی ایکسٹینشن ہے. اور ایکسٹینشن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو یوز دیم when it comes to symbolic computation. تو symbolic computations کے لیے مثلاً بڑی lengthy expressions بعض اوقات ہمیں یوز کرنی پڑتی ہیں، تو ان expressions کو ہم assign کر دیتے ہیں. then it is easy to write کیونکہ ٹائپنگ آسان ہو جاتی ہے، اور کمپیوٹر کو میپل کو ہم انسٹرکشن دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کو کمپیوٹ کر کے دے دے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی تھی that we let p is equal to x hat 2 minus 8*x plus 15. This value was assigned to p. تو یعنی p یہ ایکسپریشن تھی. کمپیوٹر جب اسے میپل جب اسے ایکسیکیوٹ کرے گا تو وہ p کو اس طرح لکھے گا جیسے ہم ادروائز الجبرے میں لکھتے ہیں x square minus 8x plus 15. اور پھر اس کے بعد ایک اس کی لائبریری کمانڈ کہ ہم سالو کریں اسی p کو، یعنی اسی ایکویشن کو for x when p is equal to 3. So this equation will become، آپ تھوڑا سا اوپر اس کو دیکھیں، 3 is equal to x square minus 8x plus 15. یہ equation بن جائے گی. p کو وہ 3 سے ریپلیس کر دے گا، اور جب وہ اس کو سالو کرے گا اٹس اے کوڈریٹک equation. بالکل ٹھیک، آپ نے اسے زبانی یاد کیلکولیٹ کر لیا. دی آنسر ول بی 2 and 6. سملرلی اگین آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا DPDX سے آپ اس کو assign کر رہے ہیں ٹو دی لائبریری فنکشن آف میپل ڈفرینشیل آف پی ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. تو ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے پی کو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. تو پی وہی ہے جو ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ گئے تھے، اسی لیے میں وہ پچھلی سلائیڈ پر ہم نے آپ کو دوبارہ دکھائی. اب اگر آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو جو آپ کا آنسر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ INT ریفر ٹو انٹیگرل. اب انٹیگرل پورا لکھنا بار بار تو مشکل ہے، سو دے ہیو ڈیوائز دس میتھڈالوجی، اٹ از دیئر اون سنٹیکس، اور ہمیں اگر میپل یوز کرنا ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. INT ول فار سمبولک انٹیگرل کمپیوٹیشن، یہ آپ کو پوری کی پوری انٹیگرل کمپیوٹیشن کر کے میپل جواب دے دے گا. تو انٹیگرل آف پی ود ریسپیکٹ ٹو ایکس ول بی ایز گیون، اینڈ یو کین سی. آپ یہ سمپل سا انٹیگرل ہے، آپ اسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو اس نے پی کو انٹیگریٹ کر دیا ہے تو آبویسلی پی کی پہلی ٹرم اسکوائر تھی تو وہ کیوب ہو جائے گی، اور سیکنڈ ٹرم میں 8 آ رہا تھا اور ایکس تھا تو ایکس اسکوائر بائی 2 جب ہوگا تو کینسل ہو کے 4 رہ جائے گا. اور سملرلی باقی ایکسپریشن. دی اونلی تھنگ ہیئر دیٹ میپل از ناٹ ڈوئنگ کہ جو ہم جس وقت انڈیفینٹ انٹیگرل ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب عام طور سے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی لگاتے ہیں، لیکن اس کا کمپیوٹیشن، اس کا کرنل اس طرح سے بنا ہوا ہے لینگویج کہ وہ سی نہیں لگاتا ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کی جائے گی جس میں سی ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے سی عام طور سے مسنگ ہے. اگلی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں
بیسک پلاٹنگ کی بھی اسی طرح سے ان کی میپل کی یہ کمپریہنسو لائبریری ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں who has more command on this کہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, اس کو بتائیں. ڈاکٹر صاحب انکساری سے کام لے رہے ہیں ماشاء اللہ سے. ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں. اب جیسے ہم پلاٹنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بہت سارے پلاٹس کیے ہوں گے جو ایف ایس سی کے اندر ایکس اسکوائر پیرابولا ہے, اسی طریقے سے ایکس اسکوائر اوور اے اسکوائر پلس وائی اسکوائر اور بی اسکوائر از اکول ٹو 1. آپ نے ایلپس بنایا تھا ایکس اسکوائر اوور اے اسکوائر مائنس وائی اسکوائر اور بی اسکوائر از اکول ٹو 1. ہائپربولا بنایا تھا نا. اب یہ اے اور بی آپ کے پاس جو بھی ہیں آپ اس میں ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس شکل آ جاتی ہے. اگر ہم اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں تو بیسک پلاٹ ہے مثال کے طور سے کہ ایکس اسکوائر کا, یعنی وائی از اکول ٹو ایکس اسکوائر. آپ کو پتا ہے یہ پیرابولا ہے, یہ آپ کے اسکرین پہ موجود ہے. آپ یہ کمانڈ دیں گے, فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر اتنا اچھا پلاٹ بن کے آ جائے گا. اس کا آپ پرنٹ آؤٹ لے لیں, لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے خود ہی پلاٹ کیا ہے, لیکن یہ اس کے اندر میپل کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس دوسرا پلاٹ کرنا ہے, اور وہ کہاں سے پلاٹ کرنا ہے, فرام -2 to 2 اور وائی از اکول ٹو -10 to 10 آپ نے پلاٹ کرنا ہے. اب آپ نے رینج بھی بتا دی ہے, اور اس کے بعد آپ ایک سیکنڈ کے اندر کمانڈ دیں گے, فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا. تو یہ دو آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہیں جو ہم نے پیرابولا کے پلاٹس وہیں سے لیے ہیں. نیکسٹ پھر اس کے بعد آپ کے پاس فنکشنز ہیں, 3 فنکشنز ہیں. ایک ایکس ہے, دوسرا ایکس اسکوائر ہے اور تیسرا ایکس کیوب ہے. ان تینوں کو اکٹھا ہم نے پلاٹ کیا. پلاٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایکس وائی از اکول ٹو ایکس جو فنکشن ہے ریڈ سے نظر آ رہا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس وائی از اکول ٹو ایکس اسکوائر گرین سے نظر آ رہا ہے. وائی از اکول ٹو ایکس کیوب جو ہے آپ کے پاس یلو سے نظر آ رہا ہے, اور آپ نے یہ پلاٹ کیا ہے فرام ایکس اکول ٹو -2 to 2. یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یو کین یوز دا لائبریری ایز مینشن بائی ڈاکٹر صاحب. ناؤ دین نیکسٹ ایک بڑا اچھا سا یہ پلاٹ نظر آ رہا ہے. دیکھیں, کوشش کریں جو بچے آپ کے اندر شوق رکھتے ہیں نا آرٹس کی یا آرکیٹیکچر کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح کا ڈوم بنانے کی کوشش کریں. مسجدوں میں بہت نظر آتے ہیں آپ کو. دیکھیے گا فنکشن یہ کیا ہے ویسے, تو 4 - x اسکوائر مائنس وائی اسکوائر, اور آپ نے کہاں سے پلاٹ کرنا ہے, فرام -3 to 3 ویلیو آف ایکس, اور وائی کی ویلیو فرام -2 to 2. تو اس کو پلاٹ کریں گے, اتنی اچھی سی ایک فگر نظر آتی ہے. یہ دیکھیے گا, آپ کسی وقت موقع ملے اسلام آباد جائیں تو آپ کو بہت ساری مسجدیں ان کے ڈوم اس طرح کے نظر آئیں گے. پھر ایک اور اسمارٹ پلاٹ ہے 3D کے اندر کیا آپ نے, ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر. یہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. نا یو کین پلاٹ سو مینی تھنگس. جو بھی آپ کو فنکشن نظر آئے, پسند آئے, بیٹھیں ایک دن پلے کریں, بڑے اچھی فگر نظر آئیں گی. اگر کلر پرنٹر موجود ہے تو اس کو پلاٹ کریں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیں, بڑے انجوائے کریں گے. اس کے بعد آتے ہیں ہم آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز ہیں, سنبھالیں ان کو. جی ابھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت قسم کے ڈائیگرامز آپ کو دکھائیں, پلاٹس دکھائے. میتھمیٹیکل ریسرچ میں اور ادروائز ایون فار یور اون روٹین ورکنگ, ایک بعض اوقات پلاٹ کرنا, گراف بنانا ایک مشکل کام ہے, TDS کام ہے. اور پرٹیکولرلی ان ریسرچ وی ڈونٹ ایون نو کہ کس طرح کی گراف فگر آئے گی اور کیا ہوگا. تو اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے 3 ڈائمینشنل یا ادروائز ان کو ٹوسٹ بھی اگر دینا ہو ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے ساتھ, تو کیسی کیسی خوبصورت ڈائیگرامز بن سکتی ہیں. سم آف دیم ور شون ٹو یو بائی ڈاکٹر صاحب, بٹ انفینٹی از دا لمٹ, آپ جتنی مرضی بنا لیں. اسی طرح سے اگین دس پروگرام میپل has again the capability in build library for a lot of linear algebra functions also. تو اس میں آئگن ویلیوز اور corresponding آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرنے کی بھی صلاحیت ہے. If a matrix is given then we call for a sequence eigen values of A یہاں پر مراد ہے the matrix that is in question جس کو کرنا ہے اور اس کے ویکٹرز معلوم کرنے ہیں. اسی طرح سے آئگن ویلیوز A B اور پھر آئگن ویکٹرز بھی اس کے کرسپونڈنگ معلوم کرنے ہیں. تو یہ پہلے کمانڈ میں آئگن ویلیو آف اے صرف ایک میٹرکس کی معلوم کرے گا اور ساتھ میں اس کے کرسپونڈنگ آئگن ویکٹرز آپ کو دے دیں گے. اگر 2 میٹریسز ہیں تو ان دونوں کی کمانڈ بھی اکٹھی دی جا سکتی ہے. ایکچولی دس از واٹ دے وانٹ ٹو شو اینڈ دس کین بی ایکسٹینڈیڈ اپ ٹو مور میٹریسز آلسو اگر ضرورت ہو. نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں سلائیڈ پر, اور اس میں ڈفرینٹ پیرامیٹرس جو دیے گئے اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ اے اور بی آر اسکوائر میٹریسز. ایز یو نو دا میٹرکس جس کی آئگن ویلیو معلوم کرنی ہے دیٹ ہیز ٹو بی اسکوائر اف اٹ ہیز ٹو بی کمپیوٹیڈ, اگر اس کی آئگن ویلیوز نکالنی ہے. اگر وہ اسکوائر نہیں ہے
یعنی نمبر آف روز اینڈ نمبر آف کالمز ڈفرینٹ ہیں, دین دیر از اے پرابلم. سو دے ہیو ٹو بی دا سیم. ویکٹرس معلوم کرنے ہوں تو وہ بھی پھر نکالے جا سکتے ہیں اف دے آر نیڈیڈ ٹو بی, اور اگر صرف آئگن ویلیوز نکالنی ہے تو وہ بھی نکالی جا سکتی ہے. ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے, لیٹ دیئر بی اے میٹرکس اے اینڈ دا میٹرکس اے از گیون ان دی فارم آف این ایرے. اگین یہ اے از اسائنڈ دی ایرے ویلیو اینڈ دیٹ از 1 2 3, the first row 3 7 2, the second row 5 6 9, the third row, اور اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک اپروپریٹ بریکٹس میں ان کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے, اور کمانڈ دینے کے لیے میپل میں آپ کو یہی بریکٹس یوز کرنے ہوں گے. If we do that, then we go to the next slide, اور اس میں سلائیڈ میں اس ویلیو کو ایویلویٹ فنکشن دیا گیا, کمانڈ دی گئی ہے آئگن ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنا ہے آف اے. سو اس کیس میں وی ہیو ریسٹرکٹیڈ اونلی ٹو دی آئگن ویلیوز اینڈ وی ڈونٹ وانٹ آئگن ویکٹرس. تو 3 آئگن ویلیوز جو کرسپونڈنگ بنتی ہیں, کیونکہ یہ 3x3 میٹرکس تھی جو اوپر مثال کے طور پر دی گئی, آپ نے دیکھی. آپ اسے خود بھی کر کے دیکھیں اینڈ یو ول سی دیٹ یو ول گیٹ دا سیم ویلیو. سملرلی if lambda is the eigenvalue of this matrix, تو اس کے آئگن ویکٹرز نکالنے کے لیے بھی کمانڈ ہم دیتے ہیں. تو آئگن ویلیوز از اسائنڈ دیز ویلیو, lambda is assigned these values, اور ویکٹرز کو پرنٹ کرنے کے لیے کمانڈ دی گئی ہے. اینڈ یو کین سی کہ 3 آئگن ویلیوز ہیں تو 3 سیٹ آف آئگن ویکٹرز بھی ہوں گے جو کہ اس اگلی میٹرکس میں دیے گئے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اگلی میٹرکس میں چلتے ہیں, اور اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ لینئر الجبرا کے فنکشن آئگن ویکٹرز کو بھی کال کیا جا سکتا ہے. اگین دیٹ ول سے دیٹ ڈیمانڈز کہ فائنڈ دی آئگن ویکٹرز آف دی میٹرکس, اور اس میں بھی اسی سیکوینس کو کال کیا گیا ہے آئگن ویکٹرز آف اے. آئگن ویکٹرز آف اے ریڈیکل معلوم کرنا ہے, امپلیسٹ معلوم کرنا ہے. یعنی شو یہ کیا گیا ہے کہ لینئر الجبرا میں اگر آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کو معلوم کرنا ہے تو اس کی کتنی ورائٹی اور کتنی کمانڈ بیچ میں دی گئی ہے. اور نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. میں تھوڑا سا آئی ایم ٹرائنگ ٹو موو لٹل فاسٹر کیونکہ ٹائم کم ہے اور چیزیں زیادہ کور کرنا چاہتے ہیں. یہ بتا دیں کہ جس طرح سے 2-3 چیزیں آئی وانٹ ٹو, شاید میں نے کہی ہوں یا نہ کہی ہوں, ہم میں سے رہ گئی. جس وقت ہم, کیونکہ بہت ساری کیلکولیشنیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ساری کمپیوٹر کی میموری میں سٹور ہوتی ہیں, اور ان اے وے جو بھی پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ میپل کے اسٹور میں کی میموری میں بھی سٹور ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اسائنڈ ہیں. سو اف وی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو فنکشن رائٹ فرام دا بگننگ اینڈ وی وانٹ دا کمپیوٹر ٹو واش آؤٹ آل اٹس میموری اینڈ اسٹارٹ افریش, تو یہ ضروری ہے کہ ہم ری اسٹارٹ کی کمانڈ دیں. تو ری اسٹارٹ از ویری اسینشیل so that all earlier computation, پہلے کی کمپیوٹیشن ساری وائپ آؤٹ ہو جائے. تو اسی طرح سے اور بعض جگہوں پر بھی ہمیں کچھ چیزوں کی کمانڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے الجبرا کے, لینئر الجبرا کے کمانڈز یوز کرنی ہے تو لینئر الجبرا میں میٹرکس کیلکولیشن, میٹرکس کمپیوٹیشنز, آئگن ویلیوز, آئگن ویکٹرز, ایون ایل یو ورک جو گاؤزین ایلیمینیشن میتھڈ ہے, ایل یو میتھڈ ہے, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیلکولیشن کرنے کی, یہ ساری لینئر الجبرے کے زمرے میں آتی ہیں, اور اس کے لیے ان کا ایک سب پیکج ہے لینئر الجبرا. تو اف وی وانٹ ٹو میک یوز آف دیٹ وی ہیو ٹو گیو دا کمپیوٹر دی کمانڈ کہ یو اسٹارٹ ود لینئر الجبرا. لینئر الجبرا سے ہم نے شروع کرنا ہے. اگر یہ کمانڈ دے دی تو لائبریری میں سے وہ ماڈیول میپل کی میموری میں چلا جائے گا اینڈ دین اٹ از ریڈی فار دی کمانڈ. اس کے بعد ہم اے کو اسائن کرتے ہیں ٹو دس 3x3 میٹرکس. وہ ہم نے جو بھی نمبر دے دیں, ہم 3x3 میٹرکس ہے, یہ اس کی ڈائمینشنز ہیں اور ہم نے وہ دیں, تو یہ ایک میٹرک سیمپل کے طور پر آپ کو دکھائی گئی ہے. یہ نمبرز دیے, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ بٹ دس از جسٹ این ایگزامپل اینڈ ٹو شو یو دیٹ دس از ہاؤ دا تھنگز آر ڈن. پھر ہم نے آئگن ویلیوز اس کی معلوم کرنی ہے, آئگن ویلیوز کی کمانڈ دی. اگین یاد رکھیے کہ اوپر لینئر الجبرے کی کمانڈ دی ہوئی ہے, تو یہ اس ماڈیول کو میپل یوز کر رہا ہے
اور بس آئگن ویلیوز اے دیا, اے ہم نے پہلے دے دی میٹرکس, اس میں سے اس نے فٹ سے یہ آپ کو جواب نکال کے دے دیا. ناؤ وی وانٹ دی آئگن ویکٹرس. اب آئگن ویکٹرز آف دس اے وہ اس طرح سے دیتا ہے, اس نے فوراً دے دیے ہیں, لیکن اس کے دینے کا بھی ایک خاص سنٹیکس ہے, ایک طریقہ ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے. تو آپ کے سامنے ہے اس اسکرین پر کہ جو آئگن ویلیوز آئیں وہ ہیں 4 -2 -2. ایک بار 4 آئی اور -2 2 بار آئی. تو جس وقت ہم آئگن ویکٹر وی کی ویلیو کو پڑھ رہے ہیں, سائن ویلیو کو, تو اس کو ہم نے اس طرح سے ریڈ کرنا ہے کہ آئگن ویلیو 4 ود ملٹیپلسٹی 1, یعنی ایک بار اکر کر رہی ہے, اور کرسپونڈنگ ٹو دا آئگن ویلیو 4 دا میٹرکس اے جو ہم نے اوپر دی ہیز آئگن ویکٹرز 1 1 2. اسی طرح سے جو نیکسٹ آئگن ویلیو ہے وہ -2 ہے اور اس کی ملٹیپلسٹی 2 ہے, یعنی 2 ٹائمز اتفاق سے آئگن ویلیو وہی آ جاتی ہے. دا کرسپونڈنگ ویکٹرز ٹو دس از 1 1 0 اینڈ -1 0 1. اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں یہ اگلی سلائیڈ پر اگین ڈسکرپٹیو فارم میں دی ہوئی ہیں. اینڈ دس از جسٹ ایگزیکٹلی وٹ آئی ہیو جسٹ انفارمڈ یو. سو سملرلی وی مینشنڈ کہ میپل میں ہیلپ فنکشن بہت ایگزاسٹیولی موجود ہے, اور کسی چیز کی کانٹیکسٹ کے حساب سے یا کسی پوائنٹ کے حساب سے آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ اویلیبل ہوتی ہے, اور ورک شیٹ کے انٹرفیس پہ ایٹ دی ٹاپ رائٹ ہینڈ سائڈ مل جاتی ہے. سو سملرلی اگر ایرو کا کمانڈ بلنک کر رہا ہو تو دیٹ مینس دیٹ میپل از ویٹنگ فار دا کمانڈ. ریسٹارٹ ریفریشز دا میموری میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر 2 ہیشز آ جائیں تو اٹ مینس دے آر ٹریٹڈ ایز کامنٹس اینڈ نو ایکشن از ٹیکن اور نو ایکشن از امپلائڈ. سو اسی طرح سے ایویلیویشن کے بارے میں بھی یہ وہی فنکشنز ہیں جو میں آپ کو بتا چکا, صرف ان کو سنٹیکس آپ دیکھ لیں اینڈ نمبر آف پیرامیٹرز کہ کس حساب سے چلنا ہے. bit of a description, the evaluation function is a placeholder for evaluation at a point. تو اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ آگے آپ کو دی ہوئی ہے. پھر اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. The polynomials must be multivariate polynomial over a finite field. یہ پالینومیلز کے لیے ہے جن کی ایویلیویشن ہم نے نکالنی ہے یا کیلکولیٹ کرنی ہے. سو ان کو اگر ہم کریں گے تو اس کے بعد کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے, موڈ نکالنا ہے, کس طرح سے وہ فنکشن کرتا ہے, میپل اسے کیلکولیٹ کرتا ہے. تو یہ ایگزامپل ہم لیتے ہیں. پہلی ایگزامپل, ایویلیویشن آف ایکس ہیڈ 2 + 1 کامے کے ساتھ دیا ہوا ایکس از اکول ٹو 3, دیٹ مینس وین ایکس از 3 mod 5. تو ماڈولو 5 ہم نے معلوم کرنا ہے, اور یہاں پر جا کے کمانڈ ختم کرتے ہیں. سیمی کولن ہم نے تب دیا ہے. We want Maple to execute it at that time. تو آپ دیکھیے, of the term that has been given to us is x square plus 1 and x has been assigned the value 3. تو x square plus 1 کیا ہوگا؟ x square plus 1 will be, for x equal to 3 will be 10. اور 10 کو جب ہم 5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ریمائنڈر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. So therefore the answer is 0. Similarly, اسی طرح کی ایگزامپل کو آگے بڑھایا گیا ہے with another variable being introduced. x had 2 means x square plus y, اور x کی ویلیو 3 اسائن کی گئی ہے, y کی ویلیو 2 اسائن کی گئی ہے. Again when we want to calculate modulo 5, تو آپ دیکھیں گے کہ x square plus 5 that is 9 plus 2 is 11. اور جب ہم 5 سے اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس ریمائنڈر 1 رہ جائے گا, اینڈ دیٹ ہیز بین پریزنٹڈ بائی دی میپل بائی دا کمپیوٹر, اور آنسر آپ کے سامنے ہے. تو یہ سمپل ایگزامپل سے آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ دس از ہاؤ یو کین ورک آؤٹ دیز تھنگس. یو کین گیو ایز کمپلیکیٹڈ این ایگزامپل ایز یو لائک, اور دا کمپیوٹر ول ڈو اٹ فار یو, دا میپل ول ڈو اٹ فار یو ان نو ٹائم. اس وقت ہم کیونکہ میپل ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے اسی کی بات کر رہے ہیں, اسی کی کمانڈس کی بات کر رہے ہیں. اگلی سلائیڈس پہ دیکھتے ہیں. سملرلی اگر ہم نے کسی فنکشن کو, انٹیگرل کو ایویلیویٹ کرنا ہے
تو اب یہاں پر انٹیگرل ہمارے پاس جو فنکشن ہم نے دیا وہ ہے انٹیگرل آف ایف ایکس فار ایکس. تو ایکس از اکول ٹو وائی. دیٹ مینس یہ فنکشن عام طور سے ہم لکھتے ہیں وائی اکول ٹو ایف ایکس. سو وائی از اکول ٹو ایف ایکس جب ہم نے دیا اور ود ریسپیکٹ ٹو ایکس انٹیگریٹ کر رہے ہیں, سو دا ریٹرن آنسر از انٹیگرل ایف آف ایکس ڈی ایکس ایٹ ایکس اکول ٹو وائی, جو اس کی ویلیو ہم نے دی ہوئی ہے. اگر ایکس اکول ٹو 3 کہا جاتا تو وہ کمپیوٹر ہمیں ایکس اکول ٹو 3 پر ویلیو ایکسیکیوٹ کر کے دے دیتا, لیکن کیونکہ ایکس اکول ٹو وائی پہ چھوڑ دیا, بوتھ آر ان نون, تو ان ایویلویٹڈ ویلیو آ گئی. اور اگر یہ فنکشن ایف ایکس بھی ہمیں دیا جائے, اس ایف ایکس کی جگہ اگر ہم کوئی سائن ایکس کوس ایکس انٹروڈیوس کر دیں, وی ول گیٹ این آنسر اکارڈنگلی. آئیگن ویلیوز کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں, اور اسی طرح سے دین وی کین شو یو سم سولوشنز آف سم پرابلمز ایز ویل. اور وہ پرابلمز نیوٹن میتھڈ, بائیسیکشن میتھڈ, سسٹم آف لینئر ایکویشنز, انٹیگرل اینڈ سو آن, آل ادر تھنگز دیٹ وی ہیو بین سیئنگ, اور یہ سارے بلٹ ان فنکشن یوز کرتے ہوئے دیے گئے. تو انٹیگرل کے لیے پرٹیکولرلی کافی یوز ہوتا ہے, اور ہم انٹیگرل کے کمانڈز آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں. شاید آپ کو پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, اور ہو سکتا ہے میں نے بھی بتایا ہو, کہ انٹیگریشن کے لیے آئی این ٹی ان کا پیکج کا ایک یوز ہے, سمبل ہے, اینڈ اٹ ول انٹرپریٹ اٹ ایز کہ انٹیگریٹ کرنا ہے. تو اف آئی سے انٹیگریٹ آئی این ٹی انٹیگریٹ, تو انٹیگریشن آف دا فنکشن فار ایکس اکول ٹو اے ٹو بی, یعنی اے ٹو بی سے انٹیگریٹ کرنا ہے, اور ٹو دا فنکشن ایف which is a function of x. The same thing is repeated again, اور اگین اس کی مختلف قسم کی سیکوینسز جو ہیں اس کو ہم کال کر رہے ہیں. یہ جنرل ٹرمز میں ہیں, ایف دیا ہوا ہے, اے دیا ہوا ہے, بی دیا ہوا ہے, اسپیسیفک نمبرز نہیں ہے, فنکشن نہیں بتایا ہوا. تو یہ سیکوینسز ہیں. ان سیکوینسز کو اگر ہم یوز کریں اور کال کریں اور میپل کو انسٹرکشن دیں تو وہ اس کو کیلکولیٹ کر دے گا. ان کی فردر ایلیبوریشن, یہی باتیں جو میں نے ابھی کہیں وہ اس اسکرین پر آپ کے پاس آ رہی ہیں. اگلی اسکرین پر چلتے ہیں تو فردر ڈسکرپشن دی ہوئی ہے that in the case of a definite integral which is returned unevaluated, اگر کوئی ایسا ڈیفینیٹ انٹیگرل ہو, بات ہو رہی ہے سمبولک انٹیگریشن کی, کہ سائن ایکس, کوسائن ایکس, ایکسپونینشیل ایکس اور دیئر کمبینیشنز اور پالینومیلز, ان کو وہ سمبولکلی انٹیگریٹ کر کے جواب دے دیتا ہے. اگر ایسا نہ کر سکے دین وی گو ٹو نومیریکل انٹیگریشن. نومیریکل انٹیگریشن کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیکچرز میں کئی میتھڈز ڈسکس کیے تھے. جو سب سے پاپولر میتھڈ ہیں اور زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ فار لرننگ پروسیس, فار اسٹارٹنگ پروسیس ٹریپزائڈل میتھڈ ہے, لیکن فار مور پریکٹیکل پرپزز, فار ایکوریٹ آنسرز, سمپسنز میتھڈ ہے, جس میں سمپسنز کے بھی پھر 2 میتھڈز ہیں. ون از 1/3 میتھڈ کہلاتا ہے, دوسرا 2/3 کہلاتا ہے. اس کے بھی ہم روٹینز دیکھ سکتے ہیں. پھر آگے اگلی اسکرین پر جاتے ہیں, اسی چیز کو انہوں نے تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کیا ہوا ہے. وی گو فردر اینڈ وی ٹیک سم ایگزامپلس. ایویلویشن سے اگر ہم لیں تو ایویلویشن سے ایک ایکسپریشن دی گئی ہے, ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے ایکسپونینشیل آف -x⁻³ اور دی ڈیفینیٹ دا رینج از 0 to 1. جواب آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے گی. سملرلی دی ادر انٹیگرل از اے کوشنٹ, اینڈ یو کین سی انٹیگریشن از فرام 0 to infinity. In no time this is the answer that you will get, 1.5707 and so on. نیکسٹ ایگزامپل میں سائن ایکس اور لاگ ایکس کو ایویلویٹ کیا گیا. کیونکہ ڈیفینیٹ انٹیگرل ہے, 0 to 1 ہے, تو 0 سے 1 to 1 کی. اب سائن ایکس لاگ ایکس کافی ٹرکی انٹیگرل ہے, کیونکہ لاگ ایکس اس میں انوالو ہے, اور ہم نے اس کو انٹیگریشن بائی پارٹس کرنا ہے, تو اس کا آنسر آپ کے پاس آ جاتا ہے. انہی چیزوں کو ہم بائی یوزنگ دا روٹینز جو برڈن اینڈ فیئرس کی کتاب سے آپ کو ہم نے بتایا دیے ہوئے تھے,
کچھ ادر لیکچرز میں ہم نے ان کے پروگرام آپ کو بتائے بھی ہیں, ان کے بارے میں بتایا بھی ہے. دا سیم تھنگس یو سی ہیئر, دی اپلیکیشن آف دا سیم روٹینز دیٹ آر اویلیبل ود دی بک, جو آپ کو میں نے ریکمینڈ کی, آپ کو بتایا برڈن اینڈ فیئرس کی. اور یہ کیونکہ 4.1 سیکشن میں دیا ہوا ہے تو سمپسنز میتھڈ, اس کی میتھڈالوجی بتائی ہوئی ہے. اور اف وی کال دیٹ روٹین, جو ان کا الگوریدم نمبر 41 یا 4.1 ہوگا, جب ہم اس کو کال کرتے ہیں تو وی کین یوز اینی فنکشن. اور فار ایگزامپل دا فنکشن کین بی سائن آف ایکس. اور اگین جس وقت ہم اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے میپل میں تو وہ مانگتا ہے, اٹ آسکس فار این ان پٹ, اینڈ دی ان پٹ از دی لوور لمٹ ایز ویل ایز دی اپر لمٹ separated by a blank. The lower limit is 0, the next limit is 3.141, جو بھی آگے سارا سمبل دیا ہوا ہے. Then another input is asked for, input an even positive number, تو وہ ہے 20. سمپسن میتھڈ کے لیے we need an even number, 20 دیا ہوا ہے. اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایکسیکیوشن آنسر جو ہے وہ آ جاتا ہے with the result that the integral of f وہی فنکشن جو پیچھے دیا تھا, اس کیس میں سائن 0 to 3.141, the answer is 2.000678. یہ numerical آنسر ہے, exact آنسر نہیں ہے. exact آپ کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا what is the difference. We go to the next slide. Again similar function, repetition of same with a different function this time. This time the function that has been chosen is x square and not sin x. So اس کے لیے اور limits 0 to 2 چوز کر لی ہیں for a variety. Input integer وہی رہا تاکہ 20 اس کے bisections کی جائیں. تو اگر ہم اس کے آنسر کی طرف جائیں so again ہم جب اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ آنسر 2.666 آ گیا. بالکل ٹھیک. آپ نے ایکس اسکوائر کو جس وقت ہم انٹیگریٹ کریں گے, آپ نے زبانی بھی کر لیا ہوگا, ایکس کیوب بائی 3 آتا ہے, اور جب ہم لمٹ 0 to 2 سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر 2.6 آ جائے گا, جو کہ یہاں سے بھی ویریفائی ہو رہا ہے. سملرلی دا سیم ایگزامپل ود اے لٹل ویریشن. تو میں اس کو اسکپ کرتا ہوں کیونکہ یہ اسی طرح کا فنکشن ہے, وہی ریپیٹیشن ہے, اور دس ٹائم دی فنکشن از ایکسپونینشیل. پہلے ہم نے سائن لیا, پھر ایکس اسکوائر لیا جو پولینومیل تھا, دس ٹائم ایکسپونینشیل. تو اس کو میں اسکپ کرتا ہوں. میتھڈالوجی از دا سیم, ٹرمینالوجی از دا سیم. وی گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اور آنسر ہیز بین کیلکولیٹڈ گیون ایز 3.41 سمتھنگ سمتھنگ, آگے پورا نام ڈیجٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. تو دس از دی آنسر, دس کین بی ویریفائڈ, یو کین سی اٹ فار یور سیلف. گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اور اس میں اگین ڈبل انٹیگرلس کے لیے میتھڈ دیا ہوا ہے. تو ڈبل انٹیگرلس کے لیے بھی پھر وہی پروسیجر, وہی الگوریدم کال کیا جاتا ہے, اور اس کو اگر ہم کال کریں تو پھر دین وی ہیو دی فنکشنز کین بی گیون ان اینی فارم دیٹ وی لائک, اینڈ ان دس کیس دی فنکشن دیٹ وی ہیو is exponential y over x into x cube into x square. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہم انہیں بتا چکے ہیں کہ جس وقت اگر ہم سمپل انٹیگریشن کر رہے ہیں ایک ویریبل میں تو وہ ایریا انڈر دا کرو کیلکولیٹ کرتا ہے, اور اس کے لیے جو روٹین تھا وہ روٹین نمبر 41 یوز کیا ہم نے. تو اب ہم بات کر رہے ہیں ڈبل انٹیگریشن کی, کہ اگر دو ویریبلز ہیں جیسے ایکس وائی فار ایگزامپل, تو پھر کیا ہوگا. تو ڈبل انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس اینڈ وائی کی ایگزامپل ہے. اس کے لیے جو روٹین ہم کال کر رہے ہیں فرام دی برڈن فیئرس کے سیمپل سے, الگوریدم سے, اس کا نمبر 44 ہے, جس طرح سے یہاں اسکرین میں بھی دکھایا گیا. تو ایک ایگزامپل جہاں اس کی کئی ایگزامپل ہم نے بتائیں, پہلے بھی بتائیں, ایک اس کی بھی ایگزامپل انہیں ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو یہاں پر فنکشن ایف آف ایکس وائی ہم نے ڈینوٹ کرنا ہے, ہم نے مینشن کرنا ہے, اور دی مومنٹ وی ٹرائی ٹو ایکسیکیوٹ دی الگوریدم نمبر 44 جس کو ہم نے کال کیا, اور جو سمپسن میتھڈ کو اگین کال کرتا ہے ڈبل انٹیگرل کے لیے بھی. تو جس وقت ہم نے کیا تو اٹ آسکڈ فار
the input function represented by capital F of XY. اب یہ فنکشن فار ایگزامپل کچھ بھی ہو سکتا ہے such as cos of x plus y into x cube x وغیرہ جو بھی ہو یا x square. تو there is a combination of polynomial expression as well as trigonometric function. ہم نے جو چوز کیا ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ لیا اور وہ لیا ایکسپونینشیل آف وائی اوور ایکس. تو دو ویریبل آ گئے اور ایکس کیوب ایکس اسکوائر. سو دیر فور دیر آر ٹو ویریبلز اور ڈبل انٹیگریشن انٹروڈیوس ہو گئی, ون ود ریسپیکٹ ٹو ایکس دی ادر ون ود ریسپیکٹ ٹو وائی. تو دونوں انٹیگریشن دو ڈبل انٹیگریشن کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے وچ ول بی ایویلویٹنگ دی والیوم انسٹیڈ آف دی ایریا انڈر دا کرو جو سنگل ویریبل میں آتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں. ان پٹ فنکشن پہلے دے دیا, اب وہ ان پٹ مانگتا ہے فار دا لوور لمٹ آف انٹیگریشن اینڈ فار دی اپر لمٹ آف انٹیگریشن سیپریٹڈ بائی اے بلینک. سو وہی پروسیجر یہی میتھڈ پہلے بھی مینشن کیا کئی بار, اسپیس دینا بلینک اسپیس دینا ضروری ہے, ادر وائز میپل ول ناٹ ٹریٹ اٹ ایز ٹو ڈفرینٹ نمبرس. ہم نے جو ویلیو لی وہ 0.1 to 0.5 لے لی. Now input two even positive integers n and m. تو یہ ظاہر ہے وہ چاہیے وہ جو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کرو کو ان ویریس اسٹرپس, اس کے لیے ہمیں یہ ڈویژن چاہیے, یہ نمبر چاہیے. تو اگین دے آر ٹو بی سیپریٹڈ بائی بلینک اسپیس اور ہم نے دونوں نمبر 10 لیے, n کو بھی 10 لیا m کو بھی 10 لیا اور ایک بلینک اسپیس کے ساتھ انڈیکیٹ کر دیا. دین وی گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ اور ایکسیکیوٹ کیا فنکشن کو تو ہمیں جواب مل گیا. اب اس کے پیچھے سارا ایک پروگرام ہے. ظاہر ہے آئی ایم ویری شیور اگر میں آپ سے کہوں کہ ایکس انٹو وائی, دو فنکشن ہو گئے, ایکس انٹو وائی ڈبل انٹیگرل ڈی ایکس ڈی وائی کیلکولیٹ کر دیں فرام 0 to 1 0 to 1 دونوں کو, آئی ایم ویری شیور آپ بہت جلدی اسے کر لیں گے. لیکن سم ٹائم وین اٹ از اے بٹ آف اے کمپلیکس فنکشن it may not be so easy. We make the use of a routine such as this one. ہم اسے کال کرتے ہیں, فنکشن ان پٹ کرتے ہیں, جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, جو ڈیفینیٹ انٹیگرل کی لمٹس ہیں وہ سبسٹیوٹ کرتے ہیں. اٹ گیوز us the answer in no time. جیسے اس کیس میں it gives the answer the double integral of f. f وہ فنکشن تھا جو ہم نے پیچھے دیا which was the combination of exponential and the polynomial. فرام 0.1 تھا تو 0.100 انہوں نے لکھا. یہ آنسر کا فارمیٹ ایسے ہے 2.0 اینڈ دی آنسر ٹرنز آؤٹ ٹو بی 0.033300546 اینڈ دس از obtained when n was equal to 10 and m was equal to 10. both were the same. اگر وہ ڈفرینٹ ہوں گے there is a chance that we may slightly get a different answer. آگے دیکھتے ہیں وی دین اندر پروسیجر. جو لاسٹ پروسیجر ہم نے کال کیا اور جس کو ڈسکس کیا دیٹ واز ایٹریبیوٹیڈ ٹو سمپسنز میتھڈ. دین دیر از اندر پروسیجر ایز وی ہیڈ ڈسکسڈ ارلیئر, گاؤزین کوڈریچر فار ڈبل انٹیگرلس. سو گاؤزین میتھڈ بھی کہلاتا ہے, بھی عام طور سے کافی یوز کیا جاتا ہے. اینڈ اگین دیر از اے روٹین فار دس and this routine is numbered, is labeled as 45 کیونکہ یہ بک کی سیکشن 4.5 میں ڈسکس کیا گیا ہے. سو اس کیس میں اگین کوئی بھی ایگزامپل لی جا سکتی ہے. جس وقت ہم اس سیکوینس کو کال کریں گے دی پروگرام آسک فار دی فنکشن. فنکشن کین بی اسکوائر روٹ آف ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر, اور تو دونوں فنکشن ایکس اور وائی میں آ گئے. لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا ایک ویرائٹی کے لیے جو فنکشن چوز کیا وہ ہے ایکسپونینشیل آف وائی اوور ایکس. تو ٹو ویریبلز بہرحال انوالو ہیں. ڈبل انٹیگرل از ڈیفینیٹلی ویری مچ دیئر اینڈ پرہیپس ناٹ سو سمپل ٹو انٹیگریٹ. سو ان پٹ فنکشنز دے دیا ہم نے, سی ایکس ڈی ایکس اس کی سپریشن پارٹس ہیں, اور دین دی اگین آئی سی دی ایگزامپلز ہیو بین ریپیٹیڈ ٹوائس ہیئر. اور ہم نے جو نیکسٹ ایگزامپل لے لی وہ ایکس کیوب اور ایکس اسکوائر ہے.
So یہاں پر the example that has been calculated is x cube x square. The input of the lower limit of integration and upper limit of integration to be separated by a blank, and that is from 0.1 to 0.5, input of two integers that have to be greater than 1. اب یاد رکھیں کہ جس وقت ہم سمپسنس کے فارمولا کو یوز کرتے ہیں, میتھڈ کو یوز کرتے ہیں, وی وانٹ دیز نمبرس ٹو بی ایون نمبرس, لیکن یہاں پر all they have to be is greater than 1 and there is no restriction whether they are odd or even. Then we go to the function and its valuation. Its evaluation, n and m are to be given in a way that there is a blank space in between. جو 5 اور 5 ہم نے دی ہے, اسپیس بیچ میں دے دی, so that the numbers are there. The double integral of f from جو ہم نے input limits اس کی definite integral کے لیے دی, یعنی the range within which the integration has to be carried out is from 0.1 to 0.5, and the answer that turns out to be is 3.333 something into 10 to power minus 2. یہ آپ کا آنسر آ جائے گا, and this has been obtained, remember, when we gave m equal to 5 and in an n equal to 5. So that in fact completes our discussions. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے اس میں میپل کے یوزیج بھی کور کیے, اس کے بیسک کمانڈز بھی ہم نے بتائے, اور تھوڑی سی اس کی اپلیکیشنز ان سم کیسز ہم نے ان کو بتائیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ماشاء اللہ سے کافی ایکسپلین کر دیا. لیکچر کو یہاں مکمل کریں, انشاءاللہ اگلا لیکچر ہوگا اس میں پھر فردر اس کو ایکسپلین کریں گے میپل کے بارے میں, اور پھر لاسٹ لیکچر ہوگا جو انشاءاللہ ہم ریوائز کر کے اس لیکچر سیریز کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. ہم اجازت لیں جناب, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھ کو میرے ساتھی عطا اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, السلام علیکم. خدا حافظ, السلام علیکم.